الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور کشمیر کے اس خوبصورت علاقے ڈڈیال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. الحمدللہ ایک بار پھر اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہمیں مل بیٹھنے کا. میرے آج کے میزبان مولانا محمد سعید صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، اور خصوصاً میر محمد آصف صاحب مسلسل رابطے میں بھی تھے کہ آپ آئیں، ہم پھر مل بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. لیکن آج کی جو ہماری محفل ہے، مجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی محفلیں، جتنے بھی پروگرام بھی ہوئے، آج کا مجمع سب سے زیادہ ہے. تو دل اس بات پہ باغ باغ ہوا کہ الحمدللہ یہاں محنت جاری ہے، بجائے کمی آنے کے اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر آدمی اپنی فصل سرمایے کی ترقی پہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو ہمارا تو سرمایہ ہی آپ لوگ ہیں. ہم جو دشتوں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں گھومتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ یہ لوگ ہیں کہ یہ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں اور اپنے دل و دماغ کو معطر کریں. تو آپ کی توجہ ہے میری طرف نا؟
میرے دوستو، مجھ سے قبل مولانا قاری سلیمان صاحب نے، چونکہ جو میرا عنوان اشتہار پہ تھا وہ انہوں نے گفتگو میں اس کو ٹچ کیا، تو میں نے بیٹھے ہی بیٹھے اپنا رخ چینج کر لیا تاکہ تکرار نہ ہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، وہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی حد درجہ توجہ کا طلبگار رہوں گا، بالکل دماغ اور دل سے باقی باہر کی چیزیں نکال دیں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے ایک دوست ہے نا، اس کو کسی نے کہا یہ رات مجھے نیند نہیں آتی، تو وہ کہتا ہے جی رات پلگ نکال کے سویا کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی بس ٹینشن نہ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل دماغ ادھر حاضر کریں تاکہ کتاب و سنت کی جو بارش ہو تو آپ کے دل و دماغ اس کے لیے برتن بن جائیں اور وہ اس کو لینے والے بن جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کائنات ڈوبی ہوئی تھی اندھیروں میں، ظلمات میں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم اور ناانصافی کا اندھیرا، حقوق کی پامالی کا اندھیرا، کہ اللہ کا گھر بتوں سے پر ہے، توحید کا مرکز شرک کا مرکز بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ باپ اپنی بیٹی کو زندگی کا حق نہیں دیتا، تو جو باپ اپنی اولاد کو بیٹی جیسی نعمت اور رحمت کو زندگی کا حق نہ دے، بھلا وہ پڑوسی کا حق کیا جانے گا؟ اور حالت جہالت کی یہ ہے، علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پورے مکہ میں تالاش سے کہیں چند لکھنے کے قلم ملتے تھے، قلم نام کی چیز نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ناخواندہ لوگ تھے، چند لوگ لکھنا جانتے تھے، پورا معاشرہ یہ ہے۔ اب اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ایسے سنوارنا ہے، ایسے سدھارنا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس معاشرے کو مثال بنا دینا ہے، آئیڈیل بنا کے پیش کرنا ہے کائنات کے لیے۔ تو کیسے ہوگا؟ سنیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، یا کتنا پیارا انداز ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا۔ 5 اوصاف بیان کروں گا۔ کتنے اوصاف؟ بس اپنی انگلی پہ گن کے ہی گھروں کو یاد کر کے جانا۔ پہلی صفت، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر۔ کیا بنا کر؟ شاہدن، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس بات کا گواہ؟ کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ مکے کی سرزمین میں میرا سونا پیغمبر آپ کی آمد سے پہلے لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی الوہیت کے گواہ موجود ہیں۔ ان بتوں کی الوہیت، ربوبیت کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں، نہیں ہے تو میری توحید کا گواہ نہیں ہے۔ انا ارسلناک
ارسلناک شاہدا، میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ شرک کی اس بستی میں آپ میری توحید کی گواہیاں دینے لگ جائیں۔ اور یقین کیجئے ڈڈیال والوں، میرے پاک پیغمبر نے ایسی گواہی دی ہے کہ ساری کائنات یاد رکھے گی۔ آپ نے پہلے دن ہی سے گواہی دی، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، بس مان جاؤ، کہہ لو، یہ عقیدہ اپنا لو۔ کون سا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ و معبود الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، آپ کا خرچہ نہیں ہوتا اور تھانے میں پرچہ نہیں ہوتا، بلکہ رب کے فرشتوں میں چرچا ہوتا ہے، تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، کہ الہ و حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس یہ گواہی پہلے دن سے شروع کر دی، اور یہ منبر پہ کہنا آسان ہے، ڈڈیال کے غیور موحدین کے سامنے یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ تو توحید پہ جھوم جانے والے لوگ ہیں، لیکن جا سامنے ابو لہب ہو، سامنے ابو جہل ہو، سامنے عتبہ و شیبہ ہو، سامنے بت پرست ہو، سامنے کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھرنے والے ہو، پھر صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کہ یہ کہنا لوگوں جن کو تم پکارتے ہو الہ یہ نہیں، الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دیا شاہدن، ایک اور معنی کرنے لگا ہوں۔ شاہدن کا معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں، انا ارسلناک شاہدن، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے شاہدن کا ایک معنی گواہی دینے والا، دوسرا معنی بیان کرنے والا، یہ کیا کوئی جوڑ ہے؟ جوڑ ہے میرا دوست، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کیوں؟ گواہ بھی اسی چیز کی عدالت میں، جرگے میں، پنچایت میں گواہی دیتا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہوتا ہے، وہ آ کے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر جو کچھ میں نے آپ کو قرآن میں دکھایا ہے، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہو بہو بیان کر دے۔ اِنَّا ارسلناک شاہدا، اور ایک معنی اور کرنے لگا ہوں، آپ گواہیں۔ کیسے گواہیں؟ جب محشر کا میدان لگے گا، اللہ اکبر، میدان محشر لگے گا ڈڈیال والو، سارے انبیاء اولین و آخرین ہوں گے، اللہ نبیوں کو جمع کر کے پوچھیں گے یا ایھا الرسل، او میرے رسولوں میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سارے کہیں گے اللہ پہنچا دیا، اور سچ بھی یہی ہے کہ نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جب امتوں سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچایا، وہ کہیں گے نہیں۔ وہ کہیں گے ہر جگہ جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں، شاید ادھر بھی کام چل جائے۔ انہوں نے پاکستان کی عدالت سمجھ رکھا ہوگا نا، اللہ کی عدالت کو بھی یہاں کی عدالت سمجھ کر رکھا ہوگا، تو وہ کہیں گے نہیں۔ جب وہ انکار کریں گے، اللہ فرمائیں گے میرے نبیوں تمہارے دعوے سے وہ منکر ہو گئے ہیں کہ نہیں پہنچایا، تو تم نے جو دعویٰ کیا ہے دلیل گواہ پیش کرو۔
کیا پیش کرو؟ گواہ پیش کرو. تو سارے نبی کہیں گے اللہ ہم نے تیرا پیغام تیری توحید پہنچائی ہے. اللہ اگر گواہ چاہیے تو آخری نبی کی امت گواہ ہے. آپ سارے اٹھیں گے، یہ ساری امت گواہی دے گی اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا، ان ظالموں نے مانا نہیں. وہ کہیں گے فوراً اللہ انہوں نے ہمارا زمانہ پایا ہی نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ ہم سے صدیاں سالوں ہزاروں سال بعد آئے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ عجیب عدالت ہوگی ڈڈیال والوں. تو اللہ پوچھیں گے ہاں آخری نبی کی امت تم بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو بغیر دیکھے جب موجود بھی نہیں تھے؟ یہ امت کہے گی اللہ ہم اپنے دیکھنے سے گواہی نہیں دے رہے، تیرے قرآن اور تیرے نبی کی سچائی پہ اعتماد کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے قرآن نے تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ پہلے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے. جب یہ امت گواہی دے گی تو اس وقت آخری پیغمبر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم اٹھیں گے اور کہیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہتی ہے. اور یہی معنی قرآن بھی کرتا ہے. یہ میرے سامنے دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا پہلا صفحہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں معتدل متوسط درمیانی امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم باقی لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور میرا پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے. تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. دوسرا لفظ کاش میرے پاس وقت ہوتا، اللہ کی قسم 1 گھنٹہ صرف اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ شاہدن کیسے، لیکن چونکہ میں نے سفر کرنا ہے مزید بھی آگے مکمل کرنی ہے. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، دوسری صفت مبشراً ونذیرا. اللہ میرے پیغمبر کی ایک صفت کیا ہے؟ مبشر. کیا صفت ہے؟ مبشر کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا. امت کو ہر بلائی کی خوشخبری میرے پیغمبر نے دی ہے. رب کی رحمت کی بشارت میرے پیغمبر نے دی ہے. رب کی رحمتوں کی فراوانی کی بشارتیں یہ میرے پیغمبر ہی نے تو دی ہے. کبھی قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، میرا پاک پیغمبر سارے مومنوں کو بشارت سنا دیجئے. کبھی قرآن کہتا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے. صبر کرنے والے کون ہیں ڈڈیال والوں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پیسے نہیں لگتے تو کہہ دو سبحان اللہ. صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ نہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو گریبان پھاڑتے ہیں
مصیبت پہنچتی ہے تو رخساروں کو پیٹتے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے تو سینہ پہ مارتے ہیں، نہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات، کبھی آپ کی بشارتیں یوں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرا پیغمبر نبئ عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر سنا دیجئے۔ کون سی خبر؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے اللہ آپ تو بخشنے والے ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لمحہ لمحہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا دوسرا اعلان سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ میر صاحب، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرا محبوب پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ان گناہگاروں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین کیجئے، سوچتا ہوں اللہ نے کتنی امید دلا دی اپنے گناہگار بندے کو۔ اللہ کبھی بشارت یوں بھی ملتی ہے، ذرا امید۔ یہ آیت پڑھی ہے، اب اس کے ساتھ میں حدیث ملا لیتا ہوں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال سمجھائی ہے، بندہ مثال سے صحیح سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے، بالکل سفر کرتے کرتے ریگستان میں چلا گیا، حد نگاہ تک کوئی آبادی، کوئی کھانے پینے کی چیز، زندگی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، لیٹ گیا۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اس کا گھوڑا غائب ہے، جس پہ کھانے کا سارا خوراک ہے وہ گھوڑا غائب ہے۔ دائیں بائیں بھاگا، گھوڑا نہیں ملتا، اس کے اوپر سارا راشن رکھا ہوا ہے، پانی بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اب یہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر، نہ پیچھے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ تھک ہار کے دوبارہ اسی جگہ آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے کہ اب کھانے پینے کا تو کوئی انتظام نہیں، بس اب موت ہی کا انتظار ہے۔ یہ انتظار کرتے کرتے آنکھ لگی، اور جو ہی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے سواری پاس دوبارہ پا لیتا ہے۔ جب پا لیتا ہے ڈڈیال والوں، مجھے جواب سبحان اللہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ اگر آپ کو رب کی رحمت کی امید ہے تو پھر جا کے جواب دینا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ گھوڑے والا، یہ خوراک راشن کا طلبگار، موت کے انتظار میں سونے والا، اگر دوبارہ سواری اور خوراک پا لیتا ہے یہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا یہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ گناہگار بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بشارتیں مبشرن، میرا پیغمبر بشارتیں سنانے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے، اور کبھی بشارتیں یوں بھی سناتے ہیں آپ۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس؟ یعقوب علیہ السلام، کاش ٹائم ہوتا ایک دفعہ تو مجھے انہوں نے موضوع ایسا دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت والا، تو میر صاحب سے میں نے کہا میر صاحب یہ آپ نے میرے ساتھ بڑی ہوشیاری کی ہے،
کہ چلو موضوع ہی ایسا دے دو ان کو کہ پورا کرتے بھی 2-2.5 گھنٹے ان کے لگ ہی جائیں گے. ہاں نہ پورا موضوع تو نہ جان چھوٹے. لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یعقوب علیہ السلام بیٹا گم ہو گیا اور بیٹا بھی یوسف جیسا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا 10-20 نہیں 40 سال گزر چکے ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں. بار بار یاد کرتے ہیں بیٹے کو. گھر والے بھی کہتے ہیں بابا جی بس کیجئے, اب تو یوسف کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. کھا گیا درندہ, کھا گئے, ختم ہو چکے ہوں گے. یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او میرے گھر والوں, جب 40 سال کی مدت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میرا یوسف نہیں مل سکتا, لیکن جب رب کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یعقوب تیری یوسف کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ اکبر. لا تیأسوا من روح اللہ. کتنا پیارا جملہ ہے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میر صاحب ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں, یاد رکھو گے. حدیث سناتا ہوں, میرے تحفے تو یہی ہوتے ہیں. آپ کہیں گے اور کوئی تحفے میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک تحفہ میرے پاک پیغمبر کے پھولوں میں سے ایک پھول دے کے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ بخاری مسلم کی حدیث. 100 حصوں میں اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا. 99 حصے رحمت کے پاس رکھے اور پوری دنیا میں صرف ایک حصہ تقسیم کر دیا. کتنا؟ اس ایک حصے رحمت کا عالم دیکھ لیجئے. باپ کا اپنی اولاد سے محبت یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے. ماں کا اولاد سے محبت کرنا یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے. اور بچوں کا ماں باپ سے پیار, امتی کا نبی سے پیار, نبی کا امتی سے پیار, استاد کا شاگرد سے پیار, شاگرد کا استاد سے پیار, خاندان, خون, قبیلے, دوستیاں, جتنی بھی کائنات میں محبتیں, یہاں تک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہیں میرا بچہ کچل نہ جائے. یہ گھوڑے کی پیار والی ادا یہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے. یہ ایک درجہ رحمت کا عالم ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رحمت کے باقی 99 حصے بھی کھول دے گا. اللہ اکبر. کیا عجیب منظر ہوگا. فرمایا مبشرہ, آپ کیا سنانے والے ہیں؟ بشارت سنانے والے. اور بشارت کا ایک منظر یہ بھی ہے. فرمایا او میرے صحابہ انا فرتکم علی الحوض. کاش میرے موضوع کو مجھ سے پہلے مولانا صاحب نہ چھیڑتے تو میں آج آپ کو سناتا. فرمایا او میرے ساتھیو, جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پتہ ہے کیا کہا؟ اب جا رہا ہوں, اب ملاقات محشر پہ حوض کوثر پہ ہوگی. اللہ, کیا عجیب پیارا جملہ ہے. انا فرتکم علی الحوض, میں حوض کوثر پہ تمہارے انتظار میں ہوں گا. یہ بشارت ہے کہ نہیں؟ بولو. اور کیسی بشارت ہے؟ فرمایا ساری انسانیت ہوگی, آئے گی. پہلے نبیوں کی امتیں, یہ امت, یہ تو کروڑوں اربوں خربوں کی بات ہے. اتنی انسانیت. فرمایا آپ پہچانیں گے کیسے اتنے لوگوں میں اپنی امتی کو؟ فرمایا میرا امتی جب آئے گا
تو وضو میں جن جن اعضاء کو دھوتا ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کی نشانی ہوگی، ان کے چہرے کیا ہوئے ہوں گے؟ وضو کے اعضاء چمکار مار رہے ہوں گے ایسے، میں پہچان لوں گا۔ اور فرمایا دن 50,000 سال کا ہے۔ کتنا؟ بیٹھنا نہیں، لیٹنا نہیں، تکیہ نہیں لگانا، بس کھڑے ہیں، کھڑے ہی ہیں، تنگ آ جائیں گے کھڑے ہو کر بھی لوگ۔